السلام علیکم ناظرین، میں محمد آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو پر جناب شمشاد قادری صاحب، جناب سلطان صاحب۔ حالیہ میں آپ حیدرآباد واپس آئے ہیں ایک گاؤں سے جہاں پر مائنورٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام انجام نہیں دیا جا رہا، خاص طور پر مسجد سے ریلیٹڈ۔ تو ہمارا سوال ان سے یہی رہے گا کہ خاص طور پر اس گاؤں میں مسجد کی کیا ضرورت ہے اور وہاں پہ کام کس طرح کیا جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ حال ہی میں ہم نے ان سے بات کیا تو پتہ چلا کہ جناب سلطان صاحب جو ہے وہاں کی زمین لے چکے ہیں، تو اب مسجد کی تعمیری ہوں گی یا مدرسے کی تعمیری ہوں گی، اس تعلق سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم صاحب۔ السلام علیکم۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، یہ جو آپ گاؤں کا نام بتا رہے ہیں، ذرا ایک مرتبہ گاؤں کا نام بولیے۔ یہ بنتا پلی گاؤں کا نام ہے، یہ پرکاشم ڈسٹرکٹ میں آتا۔ جی۔ یہاں سے کرنول سے نندیال کے بعد گدلور ایک گاؤں ہے، وہاں سے 12 کلومیٹر دور یہ بنتا پلی گاؤں ہے۔ وہ گاؤں میں حالات اتنے خراب ہے، وہاں پہ کوئی مسجد نہیں ہے ابھی تک، یہ پہلی مسجد رہے گی، اور وہاں کے جو مسلمان ہیں اتنا خستہ حالت میں ہیں اور دین سے بہت دور ہیں، ان کو نماز کلمہ یہ کچھ بھی نہیں آتا۔ اس لیے ہم لوگ وہاں پہ مسجد کی تعمیری کام شروع کیے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم لوگ یہ اپیل کر رہے ہیں کہ جو بھی حضرات تعمیری کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں، جیسے سیمنٹ ہے، ریتی ہے، اسٹیل ہے، کنکریٹ ہے، الیکٹریکل گڈس ہے، پلمبنگ کا سامان ہے، جو بھی کچھ دینا چاہتے ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں، یہاں یا وہاں پر آ کر دیکھ کے جو کام کروانا چاہتے ہیں ویسے بھی کروا سکتے ہیں۔ جی، اور ایک بات یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا گاؤں کا نام اور وہاں کے کس طرح کے حالات ہیں، تو میں جناب شمشاد قادری صاحب سے جاننا چاہوں گا، آپ بھی وہاں کا دورہ کریں، اس تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں سب سے پہلے تو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بنتا پلی ولیج جو پرکاشم ڈسٹرکٹ کا ایک چھوٹا موٹا تعلقہ ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، جہاں پر 15 سے 20 مسلم مکانات ہیں اور اطراف و اکناف بھی بہت سی آبادی ہیں جہاں پر مسجد نہیں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ تکالیف ہو رہی ہیں۔ میں سب سے پہلے تو علی جناب سلطان صاحب کا میں تہ دل سے ان کو جو ہے ان کی ستائش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑا ہی اچھا اقدام کیا ہے کہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہوئے جو مسلمان دین سے ناواقف ہیں، جن کے پاس ایمان تک نہیں پہنچا، جن کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا، ایسے مقام پر سلطان صاحب نے جا کے ایک بڑا ہی اچھا اقدام کیا ہے تاکہ وہ جو لوگ دین اور اسلام سے ناواقف ہیں، جہاں نماز پڑھنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں غسل کیسا دیا جاتا ہے، جہاں قبرستان نہیں تھا، میں نوجوان قائد علی جناب سلطان صاحب کی جو ہے میں ستائش اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک وقت کی سب سے اہم ضرورت تھی، جو کام علماء دین، علماء اکرام، مفکر اسلام کرنا چاہیے تھا، ایک نوجوان قائد کے دل میں بات آئی، وہاں کے کسی شخص نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور انہوں نے جو ہے بڑی ہی دلچسپی سے، بڑی ہی جستجو سے جا کر وہاں 1200 گز زمین خرید کے مسجد کا کام شروع کیا، جہاں پلر بن چکے ہیں۔ اصل مقصد میں یہ جو ہے سلطان صاحب آپ نے جو مجھ سے سوال کیا، وہاں کی جو زبون حالی ہے مسلمانوں کی، نہ دین سے واقف ہیں، نہ اسلام سے واقف ہیں، نہ نماز سے واقف ہیں، نہ غسل سے واقف ہیں، اور وہاں کے جتنے بھی بچے ہیں نہ تعلیم صحیح طریقے سے ہو رہی ہے، غریب غربا ہیں جو مزدوری کا کام کر کے اپنی تعلیم جاری رکھتے ہیں۔ ایسے موقع پر سلطان صاحب نے جو اقدام اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی کارنامہ ان کے جو ہے اس میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے ایسے مقام پر جا کے جہاں علماء دین، جہاں تبلیغ جماعت ہو یا پھر اور کوئی بھی جو دین اور اسلام کا جو کام کر رہے ہیں، وہ لوگ جو کام کرنا چاہیے تھا وہ کام سلطان صاحب نے اپنے کاندھوں پہ لیتے ہوئے اس بات کا ثبوت دیا کہ آج بھی ایسے نوجوان مسلمان قائم ہیں جو دین کا جذبہ رکھتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کو قائم رکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یقیناً سلطان صاحب قابل ستائش ہیں۔ میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ یقیناً سلطان صاحب نے جو اقدام کیا ہے اس اقدام کے لیے تمام عامت المسلمین سے، دردمند دل رکھنے والوں سے، مسجد کو قائم کرنے کے لیے، مسجد کو بنانے کے لیے، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے جس کے دل میں بھی درد ہے،
जो ये चाहते हैं कि दीन इस्लाम का बोलबाला हो, जो मुसलमान दीन से नावाकिफ हैं वो आके मस्जिद में नमाज पढ़ें, क्योंकि सुल्तान साहब का जो उसमें ख्याल है वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाएंगे, वहाँ पर मदरसा भी बनाएंगे, वहाँ पर जो है खबरस्तान का भी जो उन्होंने इंतजाम कर दिया है 500 गज के ज़मीन के ऊपर। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे मुकाम पर ले गया जहाँ पर मुसलमानों की हालत ज़ार इतनी बद से बदतर है कि इसके लिए सोचने का वक्त आ चुका है आपको, हमको और तमाम ऐसे मुसलमानों को, दर्दमंद दिल रखने वाले मुसलमानों को, कि आगे बढ़ते हुए इस नौजवान कायद सुल्तान साहब ने जो तहरीक शुरू की है, जो तामीर शुरू की है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करते हुए आप हमें इस बात का सबूत देंगे कि अल्लाह और अल्लाह के खुशनुदी के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करता हूं इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अहम मालूमात आपसे वाकिफ कराता चलूं जनाब सुल्तान साहब से, इस काम में ताउन करने के लिए किस तरह आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8977000065, 8977000065। इसके अलावा अगर आप ये हमारी न्यूज़ देख रहे हैं या आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो इसी नंबर पे कॉल करके भी जनाब सुल्तान साहब से आप राबत पैदा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को शेयर करें, हम आपसे अदबन गुजारिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।